السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت، اس پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے مرتے وقت مومن کو کون کون سے اعزازات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے مومن کو آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ نمبر 3، مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ نمبر 4، روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ نمبر 5، مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے مومن آدمی کو اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ نمبر 7، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 8، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جاتے وقت فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر 10، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ کے حکم سے مومن آدمی کی روح کا نام علیین میں درج کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ سورۃ نحل آیت نمبر 32۔ نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 44، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ نے کہا، موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے لیے جنت سے خوشبو اور کفن لایا جاتا ہے اور فرشتے مومن آدمی کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے جلدی جلدی نکلتا ہے۔ مومن آدمی کی روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو رید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 سے 3 مرتبہ فرمایا، لوگوں، قبر عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے
اور دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبو دار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں بھی انہیں فرشتے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ جواب میں فرشتے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین کام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو لے کر اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مومن بھی اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس طریقے سے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں اور اس روح کے لیے فرشتوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام علیین میں درج کر لیا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی مرنے کے بعد معاملہ کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔